الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحجرات کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے معاشرے کو سنوارنے کا طریقہ بتایا ہے کہ معاشرہ کیسے سنورتا ہے، اور معاشرے کے لیے کیا چیز ایسی ضرورت ہے کہ جس میں انسان خود بھی نہیں خراب ہوتا اور دوسرے کو بھی خراب نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ان دو آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو ادب کا طریقہ بتایا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے۔ چونکہ آداب اور منزلت اور قدر یہ بتانے سے آتی ہے، خود بہت کم آتی ہے، شاذ نادر، یا کسی کو دیکھنے سے آتی ہے یا بتانے سے آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اللہ جس کو ایمان والو کہہ دے یا ایمان والا کہہ دے تو اس کے ایمان میں شک ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے مخاطب کیا صحابہ کو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، آپ لوگ اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھیں۔ اللہ سے بھی آگے مت بڑھو اور اللہ کے رسول سے بھی آگے مت بڑھو۔ کہ اللہ کی جو بات ہے اسی کو کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی قول یا فعل کی اجازت نہ دیں تو اس سے پہلے گفتگو مت کرو، اور گفتگو کا جواز وہ اذن شرعی کے اوپر جو ہے قائم ہے۔ تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کی اجازت نہ دیں تو ان سے پہلے گفتگو مت کریں۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ کہ اگر تم ایسا کام کرو گے
اللہ سے آگے بڑھو گے، اللہ کے رسول سے آگے بڑھو گے، تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، ان کو آداب کا علم تھا، وہ ادب و احترام کرتے تھے، آواز اونچی نہیں نکالتے تھے، لیکن جو باہر سے کوئی مہمان آتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے پکارتے تھے اور نام لے کر پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہ بھی زجر فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اور دوسرا ادب یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ترخ لہجے میں، کڑوے لہجے میں بات مت کرو۔ بعض صحابہ اکرام کی آوازیں اونچی تھیں، وہ قصداً آواز اونچی نہیں کرتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ترخ لہجے میں مت بولو۔ کَجَہْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں بعض کے ساتھ ترخ لہجہ، ترش لہجہ اختیار کرتے ہو، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مت کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال ختم ہو جائیں اور تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ تو یہ ہمارے سامنے تین آداب آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پہلا ادب یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ دوسرا ادب ہمارے سامنے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو۔ اور تیسرا ادب یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عام لوگوں کی طرح جو گفتگو کرتے ہو ترش لہجے میں، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مت کرو۔ اگر یہ تینوں کام تم کرو گے تو آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی آپ کے تمام۔ یہاں پر مفسرین اکرام نے کچھ وضاحتیں کی ہیں۔ مفسرین نے کہا ہے علماء دین، مقتدا اور پیشوا، ائمہ اکرام، ان کے لیے بھی یہی آداب ہیں۔ چونکہ اب نبی تو آنا نہیں، نبی نے آنا نہیں تو ہمیں دین کون سکھائے گا؟ تو یہی مقتدا، پیشوا، رہنما، علماء یہی ہمیں دین سکھائیں گے۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھنا ہے۔ معارف القرآن میں جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 100 پر یہ روایت جو مفسرین نے لکھی ہے وہ موجود ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ علماء، اولیاء اکرام، بزرگان دین، مشائخ اعظام یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ان کا بھی اسی طرح ادب کرنا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہے تھے۔ راستے میں آدمی جا رہا ہوتا ہے، کوئی آگے چلا جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ ابو بکر تم سے دنیا میں بھی آگے ہیں اور آخرت میں بھی آگے ہے۔ اور ابو بکر دنیا میں بھی تم سے بہتر ہے اور آخرت میں بھی تم سے بہتر ہے۔ اور تیسرا لفظ فرمایا کہ دنیا میں سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بندہ کوئی نہیں ہے۔ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بھی صحابی ہے، جس کو فرما رہے ہیں وہ بھی صحابی ہے،
اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے ان کو دنیا میں بھی فضیلت حاصل ہے اور آخرت میں بھی فضیلت حاصل ہے۔ اور ادب کے پر ایک ہمارے استاذ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے۔ تو وہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ چکوال کے علاقے کی طرف سادات کا زور تھا، تو اس علاقے میں ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ جو بھی سید گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لوگوں نے اس کو پکڑا، خوب مارا اس کو، کہنے لگے یہ تو کیسی بات کرتا ہے، سادات کے لیے تو اللہ نے جنت مقرر کر دی ہے، تو کیسے کہتا ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ادب کی وجہ سے تھا کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں کوئی بات کرے۔ اب اس کو پکڑ کے گرفتار کر دیا اور علاقے میں جو سب سے بڑا عالم تھا، سمجھدار بھی تھا، اس کے پاس چلے گئے کہ جی ایک شخص نے کہا ہے کہ سادات جہنم میں جائیں گے اگر کوئی گناہ کریں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو وہ تو مرض سمجھ گیا، اس نے کہا سادات تو بادشاہ ہیں اور بادشاہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جہاں جائے بادشاہ چاہے تو جنت میں چلا جائے چاہے جہنم میں چلا جائے، اس میں ہمیں کیا لگے، اچھے کام کرے گا تو جنت میں جائے گا، برے کام کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ بات اس نے بھی وہی کر دی، لیکن ادب کو سامنے رکھ کے کہ ان کو بھی بات سمجھ آ جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے آگے سے گزر رہے تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ آپ سے افضل ہے، دنیا میں بھی افضل ہے، آخرت میں بھی افضل ہے، لہٰذا آپ اس کے سامنے سے آگے سے مت گزریں، اس کے آگے مت چلیں۔ تو بزرگان دین اور اولیاء اکرام، ان کے بارے میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جتنے حضرات ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں، اور دوسرا ادب میں نے بتایا لا ترفعوا اصواتکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز اونچی مت کریں، اور تیسرا ادب اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ ترخ لہجے میں، ان کے ساتھ ترش لہجے میں، بے ادبی کے لہجے میں بات مت کریں۔ تو یہ تینوں آداب علماء اکرام کے لیے بھی ہیں، مشائخ عظام کے لیے بھی ہیں، اور اولیاء اکرام کے لیے بھی ہیں کہ ان کا بھی آپ نے احترام کرنا ہے، کیونکہ نبی تو آنا کوئی نہیں، تو ان لوگوں نے آپ کی رہنمائی کرنی ہے، تو ان کا آپ نے ادب اور احترام کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک صحابی تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بہت اونچی تھی۔ جب یہ آیت سنی انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور گھر میں ہی رہنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں دیکھا، دوسرے میں دیکھا، تیسرے میں دیکھا تو پوچھا
زید نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک صحابی نے بتایا کہ اس کی آواز اونچی ہے، جب سے یہ آیت نازل ہوئی وہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گیا ہے، کہیں میری اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اور گھر سے باہر نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ آئے اور اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہیں پہنچتی۔ آپ نے فرمایا کہ زید تو ان سے مستثنا ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر آواز اونچی کرتے ہیں، آپ ان سے مستثنا ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات فرماتے تو انتہائی آہستہ آواز میں فرماتے، بار بار پوچھنا پڑتا آپ نے کیا کہا۔ تو یہ آداب ہیں۔ تو سورۃ الحجرات میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی کے آداب سکھائے گئے ہیں، معاشرت کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے معاشرے میں کیا ہونا چاہیے وہ سکھایا ہے۔ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب 2 آیات میں ہیں، آگے معاشری اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے کس ترتیب سے رہنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔